مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حریص الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی لاری کو عشق و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، ہم سب کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ ابھی جو مہینہ گزرا ہے اس ماہ کے اندر علی و فاطمہ کی نور عین، تمامی عاشقوں کے دل کے چین، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا پیکر صبر و رضا امام الشہداء کا ذکر جمیل ہوا، اور یہ سلسلہ اگر چلایا جائے تو سالہ سال چلتا رہے، کیونکہ جن کی فضیلت میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10,000 حدیثیں موجود ہوں، اس حسین اعظم شہید کربلا کی تعریف اور توصیف کما حقہ ہو نہیں سکتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اور ان کی ذات بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ ماہ محرم میں خاص طور پر سرکار امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، اور ماہ سفر میں جس عاشق صادق کا ذکر ہوتا ہے اسے دنیا حضرت ہی نہیں بلکہ مکمل اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ تو یہ مہینہ جو چل رہا ہے سفر کا اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 25 تاریخ کو شہر بریلی کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا عرس 103 سالوں سے منایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ آج مختصر سے ہماری اوراق کی ملاقات صرف ذکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کے جس بھی پہلو کو لیا جائے ہر پہلو بے مثل بے نظیر نظر آیا کرتی ہے۔ جب کوئی اللہ کی پسندیدہ ذات دنیا میں آنے والی ہوتی ہے تو آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 500 سال بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہم سب کے آقا نائب رب العالمین حضور رحمت للعالمین کی آمد قامت کا منظر ہونے والا تھا،
تو سرکار کی آمد سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی، بہت بڑے بڑے خواب حضرت آمنہ کی خواب میں آ کر بڑی بڑی ہستیوں نے بشارتیں دی اور یہ کہا اے آمنہ خوشیاں منا، تیری گود میں آم نہیں آ رہا ہے بلکہ تیری گود میں رسولوں کا امام آ رہا ہے۔ یہی کیفیت رسول گرامی وقار کے صدقے میں چل کر جب پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کی دیکھی جاتی ہے تو آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے خواب میں دور عالم کے سرکار تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے اے میرے شہزادے ابو صالح جنگی دوست، تمہارے گھر تمہارا ایک ایسا بیٹا آنے والا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہوگی جیسی کہ میری مثال تمام نبیوں کے مابین ہے، ایسے ہی اس کی مثال تمام ولیوں کے مابین ہوگی۔ پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہدِ پھول خواجگاہ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کے خواب میں ایسی ایسی بشارتوں کا اظہار فرماتا ہے کہ خواجہ معین الدین آئے نہیں، گھر کے اندر خوشیاں ہو رہی ہیں، اور ام الخیر فاطمہ ثانی حضرت خواجہ غیاث الدین دونوں مل کر یہ کہتے ہیں اے میرے گھر والوں خوشیاں مناؤ، اب زمین پر اللہ کی رحمت کی شکل میں میرا معین الدین حسن آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ ختم نہ ہوا، چنانچہ یہ تسلسل جاری رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1272 ہجری میں علامہ نقی کے خواب میں ایک بشارت دیا، اور وہ خواب دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد میں خوشی بھی ہے، ذہنی خلجان بھی ہے۔ اپنے والد محترم کے پاس علامہ نقی علی امام المتکلمین پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں اپنے والد معظم حضرت امام رضا علی خان سے کہتے ہیں والد معظم میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب کی کیفیت جب سنے وہ تو اٹھتے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت علامہ مفتی نقی علی کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے اے بیٹا نقی علی، تیرے سرب سے تیرے نسل سے اللہ ایک ایسا اپنا بندہ بھیجنے والا ہے جس بندے کا چرچا شرق میں بھی ہوگا، غرب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، جنوب میں بھی ہوگا، اور جب آئے وہ تو زبانوں نے کہا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وہ علامہ نقی علی علیہ الرحمہ خواب دیکھتے ہیں اور 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں انڈیا کے شہر بریلی میں، شہر بریلی کے محلہ جسولی میں علامہ نقی علی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو گھر والوں نے الگ الگ ناموں سے یاد کیا۔ آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کے نام سے یاد کیا، آپ کے والد محترم نے آپ کو احمد میاں کے نام سے یاد کیا، آپ کی والد محترمہ نے آپ کو امن میاں کے نام سے یاد کیا، اور خود امام احمد رضا نے اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ کے نام سے یاد کیا۔ مصطفیٰ کا غلام، اور ایسے غلام تھے کہ زندگی کے ہر زاویے میں عشق مصطفیٰ کی بہاریں جو 14ویں صدی کے مجدد کے اندر نظر آتی ہیں، 500 سال کے علماء اور فقہا کی جماعت میں وہ بہاریں کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ارے حد تو کر دی میرے امام نے، محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں تو دنیا والوں کو برجستہ کہہ کر کے بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا نبی اللہ، آپ کے عشق کی داستان تو یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی دو جہاں کا یہ شیدائی آیا
اور جب آتا ہے کوئی اللہ کا منتخب شدہ بندہ، آتا ہے جب کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ، آتا ہے جب اللہ کا کوئی چنا ہوا بندہ، تو اس کے آنے سے پہلے پیشین گوئیاں ہوتی ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت، صوبے گجرات کے کاٹھیا واڑ کے پاس چلتے ہیں۔ کاٹھیا واڑ کے اندر ایک جگہ ہے جس کو راجکوٹ کہتے ہیں۔ راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اللہ کا محبوب بندہ رہا کرتا تھا، جن کا آستان مقدسہ اور خانقاہ شریف وہاں موجود تھی اور ہے بھی، جس کو کولیار شریف کہتے ہیں۔ وہاں کے ایک عظیم الشان اللہ کے محبوب بندے ہیں جنہیں دنیا حضرت شیخ محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ شہنشاہ کاٹھیا واڑ نامی کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے کہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ علم غیب مصطفیٰ کی بات جب آئی، آپ علم غیب مصطفیٰ پر گفتگو کرتے رہے، حدیث سے ثابت کرتے رہے۔ اچانک غنودگی طاری ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، چند لمحے کے بعد میں سر کو پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ شاگردوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا ابھی میں آپ لوگوں کو درس دے رہا تھا، دوران درس مجھ کو الہام ہوا کہ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر ایک جماعت پیدا نہیں ہوئی ہے، مگر ایک جماعت پیدا ہونے والی ہے جو اللہ کے نبی کے علم غیب کا انکار کرے گی۔ وہ کہتے ہیں کاش میں اس وقت ہوتا، یہ سوچ کر کے میں حیران تھا، پریشان تھا، لیکن چند ہی لمحے کے بعد میں دوسرا الہام ہوا، اے شیخ محمد صالح فکر مت کر، جہاں ایک جماعت پیدا ہوگی وہیں اس جماعت کی سرکوبی کے لیے، اس جماعت کے جڑ کو کاٹنے کے لیے بریلی کی سرزمین پر اللہ کا ایک محبوب بندہ پیدا ہوگا جسے دنیا احمد رضا کہے گی۔ وہ آئے گا تو نبی کے علم غیب پر ایسا بولے گا کہ دنیا والوں کو کہے گا اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ۔ امام احمد رضا آئے لگی ہے 170 سال پہلے، حضرت شیخ محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا کے آنے کی خوشی کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور جب آ گئے تو کیسی خوشیاں ہوئی، کیسا ماحول رہا گھر کے اندر۔ آج حضرات دیکھیے، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، جس پر اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے اس کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے امام صاحب کی مثال نہ دوں گا ورنہ سوچیں گے ہماری مثال لے دی۔ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں، میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے خاندان میں 7 پشتوں تک کوئی عالم نہیں۔ سب لوگ کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیسے رہتے تھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں عالم دین ہوا اللہ کے فضل سے، میرا بیٹا جو ہوگا لوگ کہیں گے ہاں اس کا بیٹا ایسا ہوا۔ تو اب لوگ مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ کسان کے گھر میں ایک عالم پیدا ہوا، لیکن اسی زاویے میں جب میں اپنے امام اعلیٰ حضرت کو دیکھتا ہوں تو واہ اعلیٰ حضرت ہر زاویے میں آپ چمکتے نظر آتے ہیں۔ دادا کو دیکھو تو فقیہ اور عالم، باپ کو دیکھو تو فقیہ اور عالم، خود کو دیکھو تو فقیہ و عالم، بیٹے کو دیکھو تو فقیہ اور عالم، پوتے کو دیکھو تو فقیہ اور عالم، پر پوتے کو دیکھو تو فقیہ اور عالم، اور آج پوتے کے پوتے کو دیکھو تو فقیہ اور عالم۔ ایسا کرم ہو گیا ہے امام اہل سنت پر کہ اللہ نے ایسا چنا کہ ان کے گھر سے شریعت پھیلایا بھی جا رہا ہے اور دین کے نام کو بچایا بھی جا رہا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو دیکھو، علم میں بھی اعلیٰ ہے، تقویٰ میں بھی اعلیٰ ہے، فتویٰ میں بھی اعلیٰ ہے، مال میں بھی اعلیٰ ہے، چہرے کے جمال میں بھی اعلیٰ ہے۔ کوئی عالم ہوتا ہے تو دین کی
تبلیغ کے لیے مال کی سخت ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ایک کتاب چھپانی ہو تو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، مگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو اللہ نے جہاں عالم دین فقیہ اجل محدث وقت بنایا، وہی وقت کا سب سے بڑا رئیس بھی بنایا. شہر بریلی کا سٹی اسٹیشن جو بنا ہوا ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زمین پر بنا ہوا ہے. اتنے بڑے جاگیردار، اتنے بڑے رئیس، آج جو مال اور فیکٹریاں شہر بریلی کے اندر اعلیٰ حضرت کی کمپنی کی تھی وہ بھی موجود ہے، لیکن آپ نے اس مال کو اپنے پاس نہ رکھا، اپنے چھوٹے بھائی استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا کے سپرد فرما دیا. وہ فیکٹری چل رہی ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہر زاویے میں اعلیٰ ہیں. گفتگو الگ جا رہی ہے، مگر میں صرف اعلیٰ حضرت کے بچپن کو پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ اعلیٰ حضرت کے جوانی کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے عبادات کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے عشق کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے قیام و قعود کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے تحریرات کی دنیا کے رنگ کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے فقہی جزیات کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے مسجد میں آنے اور جانے کے حال کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے غریبوں کی مدد کرنے کے شوق جنون کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے ازدواجی زندگی کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے بچوں کی پرورش والے حال کو بھی پیش کیا جائے، اعلیٰ حضرت کے ان محبت و عشق کی داستان کو بھی پیش کیا جائے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اے امام احمد رضا آپ کی عشق کی داستان کیا ہے، تو برجستہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی میرے دل کو نکالے اور دل کو چاک کرے تو دل کے ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دل کے دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. وہ امام احمد رضا جن کے زندگی کے ایک ایک گوشے کو دیکھو بے مثل ہے. 4 سال کا بچہ ہمارا اور آپ کا کھیلتا اور کودتا نظر آتا ہے. 4 سال کی عمر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ناظرتاً قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں، اور 6 سال کی عمر جب ہوتی ہے تو 6 سال کے آج کے بچے کو دیکھو اور 14ویں صدی کے اس امام اہل سنت کو دیکھو جن کی 6 سال کی محبت کی داستان کیسی ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت نے تحریریں چلائی، قلم چلایا، تصنیفیں لکھی، فتوے دیے، مگر تقریر کم کی ہے. لیکن امام اہل سنت کی تقریر کا حال یہ تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تھے تو ایک ایک عنوان پر 6 گھنٹے تک خطاب فرمایا کرتے تھے. آپ کے 6 سال کی عمر کا حصہ ہے. 6 سال کی عمر میں بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن ایک واقعہ جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت عید میلاد النبی کے موقع پر حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار کے عشق اور محبت اور ان کی فضیلت و عظمت پر تمام علماء اور فضلاء کے مابین آپ کے والد مکرم جیسے ایک امام المتکلمین کے ہجوم موجودگی میں آپ نے 2.5 گھنٹے تک منبر پر بیٹھ کر کے خطاب فرمایا اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو حیرت و استعجاب کے ماحول میں پیدا کر پہنچا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جو اپنے آپ سے بولتا ہے وہ کچھ نہیں بول پاتا ہے، جو رسول پاک کی عطا سے بولا کرتا وہ 6 سال کی عمر میں 2.5 گھنٹے خطاب فرمایا کرتا ہے. 6 سال کا بچہ 2.5 گھنٹے تک خطاب کر رہا ہے. 7 سال کی عمر جب ہوتی ہے آپ کی تو آپ کی تحریر کی روانی کی رمق آپ کے گھر کے اندر پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے دادا جان، آپ کے والد محترم، آپ کے خاندان کے لوگ 7 سال کی عمر سے ہی جان گئے تھے، پہچان گئے تھے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے،
بلکہ حقیقت میں اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ وہ استاذ کے پاس بیٹھتے تو امام اہل سنت کی سیرت لکھنے والے آپ کے بھتیجے حضرت علامہ حسنین رضا، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے داماد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ایک مرتبہ آپ کے استاد معظم نے کہا، میاں امن میاں آپ یہ بتاؤ کہ آپ انسانوں کی جماعت سے ہو یا جناتوں کی جماعت سے ہو؟ تو آپ نے کہا حضرت میں انسان کی جماعت سے ہوں، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھ کو پڑھاتے وقت لگتا ہے لیکن آپ کو سبق یاد کرتے ہوں وقت نہیں لگتا ہے، میں پڑھا کر کے کتاب کو بند کرتا ہوں اور دوبارہ پوچھتا ہوں تو من ومن ساری چیزیں آپ بتا دیتے ہیں۔ تو آپ انسانوں کی جماعت سے ہو جناتوں کی جماعت سے ہو؟ امام اہل سنت کی سیرت لکھنے والے علامہ حسنین رضا کہتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا، حضور آپ نے درسیات کی ساری کتابیں پڑھی؟ تو آپ کہتے ہیں میں اپنے استاد سے 1/3 کتاب کو پڑھتا تھا اور 2/3 جو کتابیں ہوتی تھی وہ میں خود حل کرتا اور اپنے استاد کے پاس جا کر کے سنا دیا کرتا تھا۔ ایسی ذہانت اور ایسی فطانت کہ 7 سال کی عمر ہے، وہ استاد سے شروع میں پڑھتے ہیں اور بعد میں پڑھتے نہیں ہیں، خود ہی حل کرتے ہیں، خود ہی ترجمہ کرتے ہیں اور خود ہی استاد کو جا کر کے سنا دیا کرتے ہیں۔ 8 برس کی عمر ہوتی ہے، امام المتکلمین علامہ مفتی نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد محترم فتویٰ نویسی کر رہے ہیں۔ آپ کے دارالافتاء میں 100 سے 125 فتوے ہفتے میں آ جاتے تھے۔ ایک دن کا معاملہ ہے کہ امام اہل سنت کی حیات ظاہری کا 8 سالہ دور چل رہا ہے، سارے لوگ فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ آپ کے والد معظم کسی کام کے لیے گئے، علامہ نقی علی کا شہزادہ 8 برس کی عمر میں دارالافتاء میں پہنچا، والد معظم کی جگہ پر بیٹھ گئے اور ایک سوال کو اٹھایا اور سوال اٹھا کر کے مکمل جواب تحریر فرما دیا۔ جب جواب تحریر فرمایا تو آپ کے والد معظم آئے، دیکھ کر کے کہا کس نے لکھا؟ کہا حضور احمد میاں نے لکھا ہے، احمد میاں نے لکھا ہے۔ دیکھ کر کے کہتے ہیں لکھنا تو نہیں چاہیے لیکن لکھا تو ایسا لکھا کہ علم و عمل والے کی تحریر کی دعائی کا خاتمہ ہو گیا۔ واقعی میرا یہ بیٹا وقت کا فقیہ بھی ہوگا اور وقت کا محدث اعظم بھی ہوگا۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فتویٰ 8 برس کی عمر میں لکھا تھا، مگر والد معظم نے منع فرما دیا۔ اور دوسرا فتویٰ جو آپ نے تحریر فرمایا، جس کو اکثر تاریخ کے لکھنے والوں نے کہا ہے کہ جس دن آپ کی دستار ہوتی ہے، وراثت کے مطابق جو سوال تھا وہ آپ نے دوسرا فتویٰ تحریر فرمایا ہے۔ اگر وقت کے فقیہ کو دیکھنا ہو جو 8 برس کی عمر میں مفتی بنتا دکھائی دے رہا ہو، وہ کوئی اور نظر نہیں آتا ہے، وہ سنیوں کا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نظر آیا کرتا ہے۔ ارے ہم کیوں نہ ناز کریں جو 8 برس کی عمر میں امام اعظم کی نیابت کر رہا ہو، محدث اعظم کی محبت کی داستان پیش کر رہا ہو، امام راضی کے علم و فکر کو آگاہ کر رہا ہو اور علامہ جلال الدین سیوطی کے علوم کو پاک رہا ہو، غوث اعظم کی کرامت تقسیم کر رہا ہو، خواجہ ہند کے عطاؤں کی برسات بن کر کے چھا رہا ہو، وہ کوئی حضرت نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں سنیوں کو مکمل اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنے کمال سے اور کتنے فضائلوں سے مالا مال کیا تھا۔ ان کی داستان اگر تسلسل کے ساتھ پیش کی جائے تو ہفتوں ہو سکتے ہیں، مہینوں ہو سکتے ہیں، مگر سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کی داستان پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ وقت کے
امام اعظم ابو حنیفہ تھے، آپ وقت کے امام راضی تھے، آپ وقت کے امام غزالی تھے، آپ وقت کے عاشق صادق تھے. ساری خوبیاں دیکھی جائیں، مجدد آپ ہیں، مفتی آپ ہیں، فقیہ آپ ہیں، مفسر آپ ہیں، محدث آپ ہیں. ارے دو چار علم کی بات میں کیا کروں، 155 علوم پر جس کو مہارت تامہ حاصل ہوتی ہے وہ کوئی حضرت نہیں ہوتا ہے، وہ سنیوں کا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. 155 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی، اور ایسے سچے، ایسے اچھے، ایسے پکے نبی کے عاشق تھے کہ سارے علوم کو پڑھنے والے آپ کو جس بھی میدان میں دیکھتے ہیں آپ اس میدان میں اعلیٰ ہی اعلیٰ نظر آتے ہیں. شعر و سخن کو دیکھو تو ایسے لگتے ہیں کہ میر کو دیکھو تو میر آپ کی بارگاہ میں شرف تلمس کو حاصل کر رہا ہے. ڈاکٹر اقبال کو دیکھو تو ان کے شعر و سخن کو دیکھو، اور امام احمد رضا کے شعر و سخن کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے بالکل بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. جب لکھنؤ کے بڑے بڑے شعراء نے قصیدے معراجیہ کو لکھنؤ کی سرزمین پر علامہ حشمت علی کے زبانی سنا تھا تو برجستہ یہ کہا یہ کوثر سلسبیل سے دھلی ہوئی آواز کسی عالم کی نہیں ہو سکتی ہے، یہ اسی کی ہو سکتی ہے جو فنا فی اللہ بھی ہو، فنا فی الرسول بھی ہو، جس نے معراج میں تو گیا نہیں مگر ایسا لگتا تھا کہ اس کی روح وہاں موجود تھی، اور حضور سید عالم کی سواری جہاں جہاں جا رہی تھی امام احمد رضا کی روح اس کو محبت کی نظر سے دیکھتی رہی تھی. اتنے سچے اور اچھے عاشق جن کے زندگی کا ہر زاویہ بے مثل بے نظیر نظر آتا ہے. وقت تمام ہوا، بات بہت باقی ہے، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی ملاقات ہوگی، بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.